بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ چھٹیوں اور فارغ اوقات میں صحت کے شوقین افراد اپنی فیملی کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے مختلف ممالک کے جزائر پر جانا پسند کرتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ حیرت انگیز بات جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے جزیرے بھی موجود ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ان جزیروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جانے والے افراد ممکنہ طور پر زندہ واپس نہیں آتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر ان جزیروں میں ایسے کیا راز چھپے ہیں جو انسانوں کو اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ان جزیروں میں سب سے پہلا نام پوویلیا آئی لینڈ کا آتا ہے، جو اٹلی میں واقع ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس میں لاتعداد ایسے افراد کی قبریں موجود ہیں جو طاعون کی وبا کا شکار بن کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق ان افراد کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ اس جزیرے پر ایک ایسا ڈاکٹر بھی موجود تھا جو دماغی امراض کا شکار افراد کا علاج کرتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ جزیرہ دماغی مریضوں کا گھر بھی بن چکا تھا۔ تاہم اس ڈاکٹر نے بھی ایک ٹاور سے کود کر خودکشی کر لی تھی، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ اسے بھوت دکھائی دیتے ہیں۔ اسی بنا پر اس جزیرے سے کئی خوفناک کہانیاں وابستہ ہو گئیں اور لوگوں نے یہاں جانے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ اس جزیرے میں چند دن گزارنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں سے ہر وقت عجیب و غریب آوازیں آتی رہتی ہیں، جن کو سن کر یہی لگتا ہے کہ یہ آوازیں کسی جانور کی نہیں بلکہ کسی نظر نہ آنے والی مخلوق کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس جزیرے پر ویسے تو جانے پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی یہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہاں جانے والا کوئی بھی شخص کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ دوستو، اسی طرح ری یونین آئی لینڈ نامی جزیرہ بھی خطرات سے بھرا پڑا ہے، جو 17ویں صدی سے آباد ہے۔ تاہم یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک جزیرہ بھی ہے، کیونکہ اس کے پانیوں میں بڑی تعداد شارک مچھلیوں کی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2011 اور 2015 کے دوران 17 شارک حملوں میں سے 7 حملے مہلک ترین ثابت ہوئے، اور ان 7 حملوں میں بڑی مچھلیوں نے اپنا شکار بننے والے انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس کے بعد سال 2013 میں آدھے سے زیادہ ساحلی علاقوں میں تیراکی اور سرفنگ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ لیکن اب آپ یہاں تیراکی تو کر سکتے ہیں، لیکن صرف اپنی ذمہ داری پر۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں دریافت ہونے والے ایک خطرناک جزیرے نے لوگوں کے درمیان خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں کیرولینیا کے سمندری ساحل کے قریب اچانک ایک ایسا جزیرہ نمودار ہوا جس کے بارے میں حکام مسلسل لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں اور وہاں جانے سے روک رہے ہیں۔ ورجینیا کے ایک پائلٹ کے مطابق یہ نیا جزیرہ چند ہفتے قبل اس سمندر سے ابھر کر باہر آیا، جبکہ یہ خطرناک جزیرہ 1 میل طویل ہے اور 146 میٹر چوڑا ہے، جو نارتھ کیرولینیا کے بوکس نامی ساحل کے قریب آ گیا ہے۔ اس جزیرے کو سب سے پہلے پائلٹ اپنے بیٹے کو سیپیاں جمع کرنے کے لیے لے گئے تھے، کیونکہ یہاں بے پناہ سیپیاں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس لڑکے نے اس جزیرے کا نام شیلی آئی لینڈ رکھ دیا۔ ناز کیرولی کے صدر بل سمتھ نے کئی انکشافات کرتے ہوئے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک مقام ہے اور یہاں جانا ان کی جان لے سکتا ہے، اور اس جزیرے کے خوفناک ہونے کے کئی وجوہات ہیں، جن میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ در حقیقت یہ جزیرہ ایک ایسے سمندری مکان کے انتہائی قریب ہے جہاں مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے، اور جزیرے کی ریت کے نیچے ماہی گیروں کے کانٹے شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مقام پر موجود پانی کے نیچے شارک اور دیگر کئی قسم کے مہلک سمندری جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہیں یہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اسی مقام پر ایک ایسا دریا بھی موجود ہے جو خطرناک کرنٹ پیدا کرتا ہے۔ بل سمتھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ اس جگہ شارک کے حملے کا خوف ہے، لیکن اس سے زیادہ خوفناک بات یہاں ڈوبنا ہے۔ اس جزیرے تک رسائی صرف کشتیوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فوٹوگرافر چیٹ کوپسیریا نے اس جزیرے کی تصاویر ڈارون کی مدد سے حاصل کی ہیں۔ بل سمتھ کا مزید کہنا ہے کہ اس مقام کے محل وقوع میں مسلسل تبدیلی واقع ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے امکان ہے کہ آئندہ آنے والے 1 یا 2 سال کے دوران یہ جزیرہ یا تو اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے یا پھر مکمل طور پر واپس ڈوب سکتا ہے۔ دوستو، ان جزیروں کی فہرست میں اینامان کا جزیرہ بھی شامل ہے، جسے بھارت کا سب سے خطرناک جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر آباد قبیلہ باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا، اور یہ لوگ ان آخری لوگوں میں سے ہیں
جنہوں نے جدید تہذیب کو اب تک نہیں اپنایا، کیونکہ یہ تنہا رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور انہوں نے الگ تھلگ اپنی ایک الگ سی دنیا بنا رکھی ہے۔ یہ قبیلہ دیگر مقامات سے آنے والے افراد کو اپنے جزیرے پر برداشت نہیں کرتا اور انہیں قتل کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جزیرہ لوگو ایریا بن چکا ہے۔ ماہرین بلیات کو خطرہ لاحق ہے کہ ان سے رابطہ کرنے یا میل جول بڑھانے کے نتیجے میں انہیں عام انسانوں کی وہ بیماریاں لگ سکتی ہیں جن کے خلاف ان کے جسم میں قوت مدافعت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اس جزیرے میں داخل ہونے پر اب پابندی عائد ہے اور اس کے گرد 5 بحری میل کے علاقے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ کہنے کو تو یہ جزیرہ بھارت میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص جزیرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مارا جاتا ہے تو بھی حکومت اس قبیلے کے افراد پر کوئی مقدمہ نہیں چلائے گی۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جدھر صرف سانپ ہی سانپ ہیں، اور وہاں انسانوں کو داخلہ بالکل ممنوع ہے، کیونکہ اس جزیرے میں اتنے بڑے سانپ موجود ہیں جو پورا انسان کھا جاتے ہیں۔ برازیل میں واقع یہ بہت خوبصورت جزیرہ ہے، مگر وہاں سنہرے رنگ کے انتہائی خوبصورت زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتے ہیں، مگر ڈس لیں تو ان کا زہر اتنا شدید قسم کا ہے کہ انسانی گوشت پگھل کر ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے اور فوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہاں انسان نہیں جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ جزیرہ انسانی آبادی کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سطح سمندر کے بلند ہونے کی وجہ سے یہ دنیا سے کٹ گیا اور پھر اس کو سانپ نگری کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سانپوں کی اس بستی میں کم از کم 2000 ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جن کو زہریلا تسلیم کیا جا چکا ہے، جبکہ 4000 نسلیں ایسی بھی ہیں جو انتہائی زہریلا ہونے کی حامل ہیں، اور انہیں سرخ تاج والے سانپوں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ اب بالکل بھی بند ہو چکا ہے، جہاں بڑی بڑی جھاڑیوں اور ان میں موجود سانپوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جبکہ آخری انسان جو وہاں رہا وہ 1920 کی دہائی کے آخر میں وہاں پر لائٹ ہاؤس کیپر تھا، جو کشتیوں کو راستہ دکھانے والے لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن سانپوں نے کھڑکیوں سے داخل ہو کر اسے اور اس کی بیوی بچوں کو ہلاک کر دیا، لہٰذا اب وہاں مستقل رہائش کسی کی بھی نہیں ہے، بلکہ اب وہاں جانے کی کوئی بھی جرات نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں لوگ اس جزیرے کو دیکھنے اور اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے وہاں گئے، لیکن پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ بحریہ وقتاً فوقتاً اس جزیرے کی دیکھ بھال کے لیے یہاں کوئی دورہ کرتی رہتی ہے، اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی ایڈونچر اس جزیرے کے قریب اپنی قسمت تو نہیں آزما رہا۔ حکومت کی طرف سے صرف 2 طرح کے لوگوں کو یہاں جانے کی اجازت ہے، ایک نیوی کو جو وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور مرمت کرتی ہے، اور دوسرے ریسرچرز کو جو وہاں سانپوں پر تحقیق کرنے جاتے ہیں۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے ریسرچرز بھی یہاں جانے سے گھبراتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سانپ آئے کہاں سے، اور یہ خود آئے یا پھر ان کو کسی وجہ سے یہاں لایا گیا۔ اس حوالے سے ایک مقامی داستان کے مطابق سمندری ڈاکوؤں نے یہاں خزانہ چھپا رکھا تھا اور حفاظت کے لیے سانپ چھوڑ دیے تاکہ یہ سانپ ان کے خزانے کی حفاظت کر سکیں اور پھر ضرورت کے وقت یہاں سے خزانہ نکال سکیں، مگر یہ بھی کوئی معقول وجہ نہیں بنتی، کیونکہ سانپوں نے واپس آنے پر انہیں بھی ڈس لینا تھا۔ ایک دوسری وجہ جو کم دلچسپ ہے لیکن حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ سانپوں کی اتنی کثیر تعداد سطح سمندر کی کم ہوتی سطح کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب یہ جزیرہ برازیل سے علیحدہ ہوا تو یہاں کچھ تعداد میں سانپ موجود تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے جانور انسانوں کا شکار بنتے گئے اور سانپوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔